پھر اس کے بعد دیکھیے خوبصورت عمل جو آپ بیدار ہونے کے بعد کرتے تھے، وہ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے سے پہلے ہی اپنے بستر پر بیٹھتے اور اس کو ادا کرتے، اس کو پڑھتے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر غور و فکر کرتے۔ آئیے ذرا اس کا ترجمہ سنیے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو صاحب عقل و دانش ہیں۔ وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے اس سب کچھ کو بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس تو ہمیں قیامت کے دن عذاب دوزخ سے بچانا۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک جسے تو دوزخ میں ڈال دے اسے یقیناً تو نے رسوا کر دیا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو یعنی منادی کو ایمان کا اعلان کرتے ہوئے سنا کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، بس تو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہم سے ہماری سب برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ موت دے۔ یا رب، ہمیں وہ کچھ عنایت فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پس ان کے پروردگار نے ان کی دعا یہ کہہ کر قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ لہذا جنہوں نے ہجرت کی اور جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور انہیں میری راہ میں تکلیف دی گئی اور وہ لڑے اور شہید کر دیے گئے، تو میں ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کروں گا اور یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلح کے طور پر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین صلہ ہے۔ تمہیں کافروں کا شہروں میں گھومنا پھرنا ہرگز دھوکہ نہ دے، یہ فائدہ تو معمولی ہے، پھر ان کا انجام دوزخ ہے اور وہ بدترین بچھونا ہے۔ تاہم جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور یقیناً کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو معمولی قیمت کے عوض نہیں بیچتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے پاس بہترین صلہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو، مقابلے کے وقت ثابت قدم رہو اور مورچہ بند ہو کر تیار رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین دنیا کی خوشحالی کا ایک ایجنڈا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی جو پہلا پیغام دیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، کائنات پہ غور و فکر کی دعوت ہے، اٹھتے بیٹھتے رب کو یاد کرنے کی بات ہے اور مقصد حیات کو سمجھنے کی بات ہے کہ ما خلقت ھذا باطلا۔ پھر فکر لگی بھی ہے تو قیامت کے دن کی، عذاب دوزخ سے بچنے کا غم لگا ہوا ہے، دوزخ کی آگ میں ڈلنے کی فکر ہے، اور اسی طرح فکر یہ ہے کہ اگر ہم ایمان نہ لائے تو ہمارا کیا بنے گا۔ پھر اپنے ایمان کو بیچ میں وسیلہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس ایمان کو قبول کر لے، ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری برائیاں دور کر دے۔ کتنا پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے جس کے ساتھ ایک بندہ صبح کرتا ہے